وہ کون سے 5 خواب ہیں جو انسان کو اس وقت دکھائی دیتے ہیں جب کسی کے پاس دولت آنے والی ہوتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جب انسان کے دن پھرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو ڈھیر مال و دولت فرمانے لگتے ہیں، تو ایسے انسان کو خواب میں یہ 5 چیزیں ضرور دکھائی دیتی ہیں۔ یہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے ایسے 5 کام بھی بیان کریں گے کہ جن کو کرنے والے لوگ چند دنوں میں خوشحال ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے امیر ہوتے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتے ہیں اسے بڑی شوق سے سر انجام دیتا ہے، جو کام پسند کرتے اسے بڑی دلچسپی سے انجام دیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتی ہیں، جبکہ کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگیوں کی طرف لے جاتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ حضرت سید علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاص دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سن رہے تھے، دست نیت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین امیرہ بنتے دیکھا ہے۔ ایسے میرے جو صرف دنیا میں ہی امیر نہیں بلکہ میں نے دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا میں بھی حاصل کی، انہوں نے آخرت میں بھی حاصل کر لی ہے۔ جب میں ان سے دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی تو ان بھکاریوں نے بادشاہ کیسے بنے اور اتنے امیر کیسے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 عمل کیا کرتے، ہم نے 5 عمل ایسے کی جو کہ ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کریں گے۔ ان 5 کاموں نے ہمیں بھکاریوں سے بادشاہ بنا دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ہمیں بھی بتا دو وہ 5 عمل کون سے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ 5 کام بتائیں۔ محترم ناظرین، یہ 5 کام ضرور کرنا اگر تم دنیا اور آخرت کے امیر ترین بننا چاہتے ہو، صرف دنیا کے ہی نہیں اگلے جہانوں کا بھی، یعنی دنوں کے جہانوں کا اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو یہ 5 کام زندگی میں ضرور کر لینا۔ نمبر 1 تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو، یعنی رزق ملتا ہو، تو گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اس گھر میں کبھی بھی رزق کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو رزق کم نہیں کرتا جس گھر سے پرندے پلتے ہوں، پرندوں کا دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو۔ فرمایا جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا کہ ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو، اگر کوئی پرندہ پیاسا ہو تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مقدس مخلوق پر احساس کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے، یعنی جب ایک مخلوق دوسرے کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کے درمیان یہ منظر دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احساس کرتے، جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یعنی دانہ کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ، تیری رحمی کا واسطہ، جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا اہتمام کیا، تو بھی اس گھر کے رزق کے اہتمام کر۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برکت کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے یہ ایک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ صبح شام دوپہر کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کر، دوسرا فرشتہ اس کے رزق کا بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ آخر وہ نیک عمل کون سا ہے، اتنا فائدہ مند عمل ہے کون سا ہے، تو امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ ہے پرندوں کو ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسرے مخلوق کو کھانا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 3 فرشتوں لگا دیتا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شخص نے کہا ان کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے ہیں وہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ جہاں غریبوں کی مدد پہنچ جاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچ جاتی ہے، جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے بھی اٹھ کر حکمران بن جاتے ہیں۔
ناظرین، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نوکروں کا سلوک رکھا۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود عمر۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز ہے، یا امیر المومنین، آپ کی سوچے محترم نے آپ کو آواز دیا ہے عمر، آپ کو مبارک، اللہ نے آپ کے یار کو بیٹا عطا فرما دیے ہیں، آپ کے دوست کو، آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیے ہیں۔ جیسے بیگم صاحبہ نے کہا یا امیر المومنین، بدو نے سنا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہی امیر المومنین ہے؟ فوراً قدموں پہ گر کہنے لگا، یا امیر المومنین مجھے معاف کر دیں۔ یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ آپ کون ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہاتھ اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگے، اوہ بدو، تجھے پتا نہیں پتا کہ یہ مدینہ منورہ ہے؟ یہ میرے آقا کریم کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کا استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ تو غریبوں کو مدد کرنے والا شخص کبھی زندگی میں غریب نہیں ہوتا، غریبوں کی ضرورت پوری کرنے والا شخص کبھی غریب نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ تیسرا کام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ چوتھا کام والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور پانچواں کام نماز میں سستی نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج بھی ان 5 باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا، اس لیے ہم آج بھی دن بدن بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نہ صرف دنیا میں ترقی کری تھی بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔